بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو ہمراہ لے کر مقام بدر میں تشریف لے گئے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینے کی جانب عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینے سے دور مکہ کی جانب والے عدوۃ القصوہ پر اترے اور جنگ کا نقشہ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے، مگر مسلمانوں کا محاذ جنگ اس قدر ریتیلا تھا کہ انسانوں اور گھوڑوں دونوں کی قدم ریت میں دھسے جا رہے تھے اور وہاں چلنا پھرنا دشوار تھا، اور مشرکین کا جنگی محاذ بالکل ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا۔ غرق دشمن تعداد میں 3 گنا زیادہ، پوری طرح مکمل، رسول اور رسائل میں ہر طرح مطمئن تھے۔ پھر مزید ان کا محاذ جنگ بھی اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہایت عمدہ تھا۔ ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنویں بھی دشمنوں کے قبضے میں تھے، اس لیے مسلمانوں کو پانی کی بے حد تکلیف تھی۔ کہاں سے پانی پیے، جانوروں کو کیسے پانی دے، وضو اور غسل کی ضرورت پڑی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی فکر مند اور پریشان تھے۔ اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمان، تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین مکہ پانی پر قابض ہے اور تم بغیر وضو غسل کے نماز پڑھتے ہو، تمہارے جانور پیاس سے بے تاب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر نصرت آسمانی نے اس طرح جلوہ سمانی فرمائی کہ زوردار بارش ہو گئی، جس نے مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین کو جما کر پختہ فرش کی طرح ہموار بنا دیا اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گھروں میں پانی کا ذخیرہ مہیا کر دیا، اور دشمنوں کی زمینوں کو کیچڑ والی دلدل بنا دیا جس پر کافروں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، اور مسلمان ان پانی کے ذخیروں کی وجہ سے کنوؤں سے بے نیاز ہو گئے، اور مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو گیا اور لوگ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ اور اللہ نے آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، ناپاک شیطانی وسوسے کو تم سے دور کرے اور تمہارے دلوں کو صاف کر دے، اس سے تمہارے قدم جما دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں اس ناگہانی بارش کی 4 فائدے بیان فرمائے تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہو وہ وضو اور غسل کر کے پاک و صاف ہو جائے، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے، مسلمانوں کے دلوں کو طاقت مل جائے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ محاذ جنگ کی ریتیلی زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پر قدم جم سکے۔ الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت اور کفر کے لیے سامان زحمت بن گئے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جن مشکل حالات کا سامنا تھا، ظاہر ہے کہ عقل انسانی عالم اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس جنگ کو ٹال لے، مگر صادق الامین مسلمانوں نے اپنے رسول کی مرضی پا کر ہر قسم کی بے سر و سامانی کے باوجود حق و باطل کی مارکہ آرائی کے لیے والہانہ اور فداکارانہ جذبات کے ساتھ خود کو پیش کر دیا اور نہایت ثابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد فرمائی اس پر ایک نظر ڈال کر خداوند تعالیٰ کی فضل عظیم کی جلوہ سامنیوں کا نظارہ کیجیے اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی اصل تعداد کم سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہو، اور مشرکین کی نظروں میں مسلمان مٹھی بھر بھی نظر نہ آئے تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائے اور یہ حق و باطل کی جنگ ٹل نہ جائے، اور ایک وقت میں مسلمان مشرکین کی نظر میں دگنی نظر آئے تاکہ مشرکین مسلمانوں سے شکست کھا جائے۔ پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے گئے، پھر فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، اور پھر فرشتوں کی تعداد 5000 ہو گئی۔ مسلمانوں پر عین معرکہ کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اور نیند طاری کر دی گئی، جس کی چند منٹ بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی تازگی اور ایک نئی روح پیدا کر دی۔
آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین کو پختہ زمین کی طرف بنا دیا اور مشرکین کی محاذ جنگ کی زمین کو کیچڑ اور پھسلن والی دلدل بنا دیا۔ نتیجہ جنگ یہ ہوا کہ ذرا دیر میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور جنگجو شہسوار مارے گئے۔ چنانچہ 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے، اور مشرکین کا لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور یہ سارا سامان مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔ مسلمان اگرچہ خداوند تعالیٰ کی مذکورہ والامداد اور اس کے فضل سے فتح یاب ہوئے، تاہم اس جنگ میں 14 مجاہدین اسلام نے جام شہادت کی نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب بدر کی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔